صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھلا خط برائے عالمی شورا حضرات، میں انڈیا میں رہنے والا ایک عام آدمی ہوں۔ میرا پورا خاندان دارالعلوم دیوبند سے جڑا ہوا ہے، اور ہم خاص طور پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے فتاوی کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم حضرت کے کسی بھی بیان کو سننے سے کبھی محروم نہیں ہوتے ہیں۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے حضرت مفتی تقی صاحب کے اس بیان پر مکمل ایمان ہے کہ شورا اور امارت دونوں ہی صحیح ہیں اور علم کی راہ پر کام کر رہے ہیں۔ اب میں یہ خط عالمی شورا کے تمام اراکین، خصوصاً حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت، سب سے پہلے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ دعوت دین کے کام میں مشغول ہیں۔ 2015 سے میں آپ سے ملاقات کرنے اور گھنٹوں بیٹھ کر بات چیت کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ ملاقات نہیں ہو پائی۔ اب میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا اور کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ 2015 سے پہلے عالمی مرکز نظام الدین میں کام کر رہے تھے تو آپ نے مشورہ دیا، فیصلے کیے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ تمام سرگرمیاں شریعت کے مطابق ہوں۔ جب آپ کو محسوس ہوا کہ معاملات صحیح سمت میں نہیں جا رہے اور آپ کے مشورے کو اہمیت نہیں دی جا رہی تو آپ نے مرکز چھوڑ دیا اور لکھا کہ اگر کچھ معاملات قبول کر لیے جائیں تو آپ بنا تاخیر نظام الدین واپس آ جائیں گے۔ اب میرے چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال، مرکز چھوڑنے سے آپ نے جو حاصل کرنا چاہا تھا کیا وہ حاصل ہو گیا؟ جواب، نہیں۔ دوسرا سوال، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مرکز میں رہتے ہوئے آپ نظام الدین کی شورا کو بہتر طور پر سمجھا سکتے تھے؟ مرکز چھوڑنے سے کیا آپ نے مرکز کے اراکین کو زیادہ آزادی نہیں دے دی؟ نمبر 3، الگ جماعت بنا کر آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ کیا عالمی مرکز نظام الدین نے آپ کے خیالات کو قبول کیا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ رہتے تو آپ اپنا موقف زیادہ مضبوطی سے پیش کر سکتے تھے؟ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ آپ کے بعد کیا آپ کو یقین ہے کہ شورا جماعت صحیح طریقے سے کام کرے گی؟ حال ہی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بنگلور مرکز میں صرف دوسروں کی غیبت کی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 5، کیا نظام الدین میں کوئی شورا نہیں تھی؟ کیا آپ اس شورا کا حصہ نہیں تھے؟ کیا موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک درست تجویز نہیں تھی کہ تینوں ممالک کی اپنی اپنی شورا اور اپنے اپنے امیر ہو؟ نمبر 6، اگر حضرت مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم نے کوئی غلطی کی ہے تو کیا یہ درست نہیں کہ انہوں نے اصلاح کی ہے؟ کیا یہ بھی درست نہیں کہ حضرت مولانا محمد سعد صاحب کی بہت سی باتیں حضرت مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین میں پائی جاتی ہیں؟ نمبر 7، سب سے اہم سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں کس جماعت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اور کیا یہ درست نہیں کہ سوالات ہمیشہ ایک ہی نوعیت کے ہوتے ہیں؟ جب بھی کوئی سوال اٹھتا ہے دارالعلوم دیوبند کا فرض ہوتا ہے کہ اس کا جواب دیں۔ نمبر 8، دارالعلوم دیوبند دنیا بھر میں اہمیت رکھتا ہے۔ گجرات کا ایک شخص یوسف واپی مسلسل ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں کی توہین کرتا ہے، لیکن ہمارے بزرگ جیسے حضرت مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم صرف دعاؤں کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ایسے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے؟ اس شخص نے پیر ذوالفقار نقشبندی کو بھی نہیں چھوڑا۔ نمبر 9، سب سے اہم سوال، جس مقصد کے لیے آپ نے عالمی مرکز نظام الدین چھوڑا کیا وہ مقصد پورا ہوا؟ میں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ کے جانے سے پہلے یہ جماعت متحد تھی۔ جیسے ہی آپ نے مرکز چھوڑا 2 جماعتیں بن گئی، مساجد میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اس کا گناہ کون اٹھائے گا؟ نمبر 10، دارالعلوم دیوبند کا ایک واضح موقف ہے جو حضرت مفتی تقی عثمانی کے موقف کے مطابق ہیں۔ دونوں طرف نیک افراد اور علماء موجود ہیں۔ لوگ جس طرف چاہیں تبلیغ کے لیے جا سکتے ہیں۔ دارالعلوم نے اسے ایک انتظامی تنازع قرار دیا۔ نمبر 11، کیا شورا کو منتخب احادیث سے اختلاف ہیں؟ کیا یہ درست نہیں کہ اس کا پیش لفظ
حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، کیا یہ بھی درست نہیں کہ آج کی نوجوان نسل زیادہ تر مستند احادیث سے وابستہ ہیں؟ اور کیا یہ بھی درست نہیں کہ دونوں کتاب فضائل اعمال اور منتخب احادیث عالمی مرکز نظام الدین میں پڑھائی جاتی ہیں؟ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک کتاب ایک وقت میں پڑھائی جاتی ہے اور دوسری کتاب دوسرے وقت میں۔ نمبر 12، اگر حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم غلط ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا نئی جماعت بنانا اور باہر سے مشورہ دینا آپ کی ذمہ داری ہے، یا مولانا سعد صاحب کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا اور مشورہ دینا؟ نمبر 13، آپ کے بعد اگر عالمی مرکز نظام الدین میں غلطیاں ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ موجود رہتے تو شاید آپ کی موجودگی اور اتھارٹی ایسی غلطیوں کو روک سکتی تھی، آپ کی غیر موجودگی میں انہیں کیسے روکا جائے؟ نمبر 14، کیا یہ درست نہیں کہ 1995 سے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے بڑے بڑے فیصلوں میں اہم کردار ادا کیا اور آپ نے ان پر دستخط کیے؟ نمبر 15، کیا یہ بھی درست نہیں کہ آپ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو ایک عالم سمجھتے تھے؟ حضرت جی مولانا انعام صاحب نے حضرت مولانا سعد صاحب کو بہت کم عمری میں شورا میں شامل کیا، لیکن آپ اور حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کو اس شورا میں شامل نہیں کیا گیا، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ نمبر 16، آج دنیا بھر میں اتحاد کی بات ہو رہی ہے، علماء کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ بریلوی اور دیوبندی علماء بھی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ عالمی شورا کے اراکین خاموشی سے اپنا کام جاری رکھیں بغیر فتویٰ دیے، اگر وہ نظام الدین واپس نہیں آنا چاہتے؟ اور سب سے اہم بات، دارالعلوم دیوبند سے سوالات اٹھانا بند کر دیں۔ نوٹ، اگر کوئی شخص مولانا ابراہیم دیولا کے قریب ہے اور یہ خط انہیں پہنچا سکتا ہے یا پڑھا سکتا ہے تو براہ کرم ایسا کریں۔ میں رات دن دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔